پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف دہشت گردی سمیت مختلف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات حالیہ مظاہروں کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے، پولیس اہلکاروں پر حملوں اور عوامی راستوں کو بند کرنے جیسے الزامات پر مبنی ہیں۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، اسمبلی ایکٹ اور کار سرکار میں مداخلت جیسے قوانین شامل کیے گئے ہیں۔ مظاہرین پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد اقدامات کیے اور امن و امان کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ صورتحال ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا رہی ہے، جبکہ مختلف حلقوں کی جانب سے حکومت اور پی ٹی آئی قیادت پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ ترنول میں درج ایک ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جارحانہ اقدامات کیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ آور بھی ہوئے۔ بنی گالہ تھانے میں درج ایک اور مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں الزام ہے کہ مظاہرین نے امن و امان کو شدید نقصان پہنچایا اور عوامی راستوں کو بلاک کیا۔ اس سے قبل راولپنڈی میں بھی 24 نومبر کے مظاہروں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کئی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جن میں بانی پی ٹی آئی، ان کی بہن علیمہ خان اور دیگر رہنماؤں کا نامزد کیا گیا ہے۔ ان مقدمات میں سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچانے، پولیس اہلکاروں کو اغوا کرنے اور پرتشدد مظاہروں کی منصوبہ بندی کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ یہ صورتحال ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو تیزی سے بڑھا رہی ہے، جہاں ایک طرف حکومت ان مقدمات کو قانون کی عملداری کا مظہر قرار دے رہی ہے، وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی ان مقدمات کو سیاسی انتقام اور جمہوری احتجاج کے حق پر حملہ قرار دے رہی ہے۔ موجودہ سیاسی تناؤ نہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خلیج کو گہرا کر رہا ہے، بلکہ ملک کے داخلی استحکام، معیشت اور عوامی اعتماد پر بھی گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ کیا اس بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے یا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی؟ یہ سوال اب نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ عوام کے ذہنوں میں بھی گونج رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی معیشت ہے وہ ہمیں بہتری میں دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کر لیں تو اسٹاک ایکسچینج پہلی بار 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو بھی عبور کر چکی ہے اور اس وقت 100 انڈیکس 1,416 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جس طرح سے تاریخ رقم ہوئی ہے، بیلاروس کے صدر یہاں پر موجود تھے، 43 بڑے سرمایہ کار بیلاروس کے پاکستان وزٹ کرنے آئے تھے کہ پاکستان میں کن شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بڑی کامیابی سے پاکستانی حکومت نے ایس یو سمٹ کا انعقاد بھی کروایا اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کیا گیا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی بہتری اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت اور اگر ہم آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کریں، آرمی چیف کی جانب سے بھی بارہا کہا گیا کہ ایسے تمام جو عناصر ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا، انہیں کسی قسم کا موقع بھی فراہم نہیں کیا جائے گا کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے، یقینی طور پر احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، لیکن جو راستے بند کیے جاتے ہیں اور ایک ریسٹرکٹڈ ایریا کی طرف جانے سے انہیں منع کیا جاتا ہے، وہاں پر جانے کی اسپیسیفکلی کوشش کی جاتی ہے جب پاکستان میں بین الاقوامی مہمان موجود ہیں۔ سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ پراچا صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی جو اسٹریٹجی ہے؟ یقینی طور پر جمہوری حق ہے ان کا، لیکن جس طرح سے احتجاج پھر کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ قانون شکنی کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ دیکھیں، not from political perspective, from legal perspective تو میں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اسی 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف فیصلہ، اور باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نمبر 1 this protest is illegal، یہ غیر قانونی احتجاج ہے، اور حکومت کو ہدایت دی گئی تھی، آرڈر دیا گیا تھا کہ اس غیر قانونی ایکٹیویٹی کو ہر صورت میں روکا جائے، اور سٹ ان کا لفظ بھی استعمال کر کے اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ سٹ ان نہ کرنے دی جائے۔ تو جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ساری ایکٹیویٹی غیر قانونی تھی، لا قانونیت کا مظاہرہ تھا، اور اس میں ظاہر ہے پھر لا قانونیت اور غیر قانونیت میں جو نقصان ہوا وہ تو سب کا ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو رہنما ہیں ان پر مقدمات ابھی درج کیے گئے ہیں، پھر یہ سیاسی مقدمے ہی ہیں، سیاسی انتقام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قانونی بنیادیں تو اس میں یقینی طور پر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز ہیں، کوئی فیصلے اس پر نہیں ہو رہے ہیں، تو مقدمے پہ مقدمے ہی صرف درج ہو رہے ہیں۔
سو مچ سو کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ 9 مئی والے کیسز کے فیصلے بھی ابھی تک نہیں آئے. اور کل آپ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی کابینہ سے خطاب والی بات سنی. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ عدالتیں اگر 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کر دیتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتے. تو کیسز تو درج ہیں، کیسز پہلے سے بھی درج ہیں، لیکن اگر پہلے والے کیسز بھی یا عدالتوں نے روک رکھے ہیں یا عدالتوں نے پھر سٹے دے رکھا ہے تو پھر فیصلے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہی بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مسئلے کا حل کیسے نکلے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے مذاکرات کی اب کوئی گنجائش ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو موجودہ سیاسی کشید وہ ملک کی معیشت پر بڑا منفی اثر ڈال رہی ہے. حتیٰ کہ آج بھی اگر ہم سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کو بھی کراس کر لیا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، لیکن اس کی کورسپونڈنگ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا ہونے کا چانس ہے، مجھے نہیں لگتا. اور میں 2022 سے کہہ رہا ہوں، 10 اپریل جب عدم اعتماد کی آئی تھی، تحریک کامیاب ہوئی تھی آئینی طریقہ کار کے مطابق، اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی جن حالات میں پارٹی بنی، جس طرح پی ٹی آئی کو پروموٹ کیا گیا، 2014 کے دھرنے کو سپانسر کیا گیا، تو ان کے ذہن میں یہ پالیٹکس، سیاست، رواداری، ٹھہراؤ وہ نہیں ہے. ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم صادق اور امین ہیں، ہم پوتر ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، باقی بہت برے ہیں، کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھنی، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی. اب وہ مظلومیت اور معصومیت والا بھی بیج آ گیا ان کے گلے میں. تو اس لیے مجھے کہیں کوئی مذاکرات نہیں. یہ جو ڈو اینڈ ڈائی خود ہی نام لیا تھا نا، یہ ڈو اینڈ ڈائی، یہ جو 24 والا تھا یہ فائنل کال تھی، مارو یا مر جاؤ. سیاست میں مارو یا مر جاؤ کے نعرے نہیں چلا کرتے. سیاست میں آپ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 1 قدم پیچھے بڑھتے ہیں. ہمارے ملک میں تو جو پولیٹیکل رواداری ہے اس کو اسی پارٹی نے مک مکا کا نام دے دیا تھا کہ یہ مک مکا ہو گیا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا. تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اس پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی وجہ سے. لیکن موجودہ سیاسی بحران میں پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عدلیہ کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، خاص طور پر مقدمات کے حوالے سے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر مقدمات کے فیصلے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر یہ فائنل کال، اس طرح کی مزید کالز بھی آ سکتی ہیں ان فیوچر. سیاست عدالتوں سے سیٹل نہیں ہوتی، سیاست سیٹل ہوتی ہے ایوانوں سے. وہ چاہے یونین کونسل ہو، وہ چاہے میونسپل کمیٹی ہو، وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو، وہ صوبائی اسمبلی ہو، وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ سینٹ ہو. پولیٹکس یہاں ہوتی ہے، پولیٹکس کو یہاں سے گورن کیا جاتا ہے. پولیٹکس کو مثلاً لیگل موڈز ہیں. عدالت نے تو کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں، غیر قانونی. کیا یہی تسلیم سر تسلیم خم ہوا جو ہم نے 24 نومبر کو دیکھا؟ یا وہ جو رینجر کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی، 4 اہلکار شہید ہو گئے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے بندے مارے گئے. اوپر سے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے بندے مارے گئے تو ثبوت کہاں؟ یعنی یہ ایک لا حاصل ڈیبیٹ ہے. وہ کہیں گے انہوں نے دنیا بھر میں تو پھیلا دیا کہ 79 پاکستانی شہریوں پر پاکستانی ٹروپس نے فائرنگ کر کے اتنے بندے مار دی. حکومت کہہ رہی ہے کوئی ڈیڈ باڈیز تو دکھائیں، کہاں پہ ڈیڈ باڈیز تھیں؟ سوشل میڈیا پہ عجیب سی وہ تصاویر اور ویژول چل رہے ہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جس نے کفن پہنا ہوا ہے اور پھر وہ ٹاک کر رہا ہے بیٹھ کے. یعنی آل لیڈنگ ٹو مس انفارمیشن، آل لیڈنگ ٹو کنفیوژن. تو جب تک یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتے. ٹھیک ہے پراشا صاحب، لیکن پھر اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 278 لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر یہ جو مظاہرہ تھا اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اسی کا تو جواب دیا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہ کہاں ہے، کوئی ثبوت تو دیں. اور اوپر سے خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، مثلاً انہوں نے کھاریاں والی ایک واقعے کی بات کر دی. وہ میں
نہیں بات کرنا چاہ رہا اس پہ. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا اور وہ کمپرومائزڈ ہیں. اوپر سے شوکت یوسف صحیح صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، جینوئن پی ٹی آئی کے وہ رکن ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت کہاں تھی. تو قیادت تو اس دھرنے کی خود بشرا بیگم صاحبہ کر رہی تھی، وہ لیڈ کر رہی تھی. وہ پہلی بار ہم نے دیکھا، خان صاحب کہا کرتے تھے گھریلو خاتون ہیں، لیکن وہ پہلی بار دیکھا کنٹینر سے خطاب بھی کر رہی. تو کیا شوکت یوسف صاحب ان کو لیڈر نہیں مانتے؟ یہ تو ایک تاثر ہمیں ملا نا کہ یہ دھرنا یا احتجاج تھا ہی بشرا بیگم صاحبہ کی سیاسی لانچنگ کے لیے. تو جب پی ٹی آئی کے اندر سے آواز آئی کہ ہمارے لیڈرشپ کہاں تھی مرکزی، کیا ان کو وہ لیڈر نہیں مان رہے؟ اور اگر ان کو لیڈر نہیں مان رہے تو پھر سوال ان کا بھی جینوئن ہے کہ باقی لیڈرز کہاں تھے؟ آج جو بیان دے رہے ہیں 200 300 400 والے، وہ خود کہاں تھے اس پورے کرائسس میں؟ یا پی ٹی آئی کے کارکن یا پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر باہر آ، آج علی امین خان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. 4 بندے نکال کے لایا تو علی امین خان ہی، باقی کہاں تھے؟ باقی کیوں نہیں لا سکے؟ یہ تو سوالات. لیکن پراچا صاحب بندے تو وہ ہمیشہ اکٹھے کر لیتے ہیں، بندے وہ لے آتے ہیں، لیڈ انہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے کوشش کی کسی ضروری کام جانے کے لیے، لیکن پھر کارکنوں نے نہیں جانے دیا. تو نہیں گئے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ علی امین خان، اب یہ تو مخالفین بھی پھیلا سکتے ہیں نا کہ وہ جانا چاہ رہے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. جیسے لاسٹ ٹائم اکتوبر کے فرسٹ ویک میں وہ چلے گئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور ایک ویڈیو میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ نفل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ یہاں تک پہنچ آئیں. لیکن اتنی میسیو ایفرٹ وہ کر کے پشاور سے یہاں اسلام آباد کو پہنچتے ہیں، رائٹلی اور رانگلی. میں ان کے اس اقدام کو ڈیفینڈ یا کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن باقی کہاں ہیں لوگ؟ بڑے بڑے عہدے بھی رکھے، بڑی بڑی وزارتیں بھی رکھیں، بڑے بڑے نام بھی بنائے، خان کے نام پہ انہوں نے نام بنائے اپنے، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ کہیں نظر آئے؟ آج ساری جو تنقید کا مرکز علی امین خان گنڈا پور ہے، لیکن وہ گنڈا پور جو پہنچا تو صحیح اسلام آباد. ٹھیک ہے. اچھا پراچا صاحب، دوسری طرف فیصل وابڈا صاحب ہے، وہ پیشن گوئیاں کافی کرتے دکھائی دیتے ہیں. کچھ پیشن گوئیاں ان کی درست بھی ثابت ہوئی تھیں، جیسے انہوں نے خونی مارچ کے حوالے سے بھی ایک بار بات کی تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر جلد ہی پابندی لگنے والی ہے. اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے، اور سیاسی جماعت پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پابندیاں تو کسی صورت نہیں لگنی چاہیے. یہ پہلے بھی ایک موو آئی تھی، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کی تھی. یہ اب آئینی عمل ہوگا، عدالتی عمل ہوگا. سیاست کرنا عدالتی عمل نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، سیاسی برکت کا کرنا، پھر سیاسی جماعتوں پہ پابندی اگر ویلڈ ایویڈنس گراؤنڈز ہیں تو پھر یہ عدالت میں بھیجا جائے گا. پارلیمان کا بھی کردار ہوگا. لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندیاں کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں لائیں. ایک جماعت پر پابندی لگتی ہے، وہ دوسرے نام سے رجسٹر کرا کے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مثلا نام سیاسی جماعت کا سرگرمی کے حوالے سے اہم ہے، یا وہ سیاستدان جو سیاسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں؟ نیپ تھی، نیشنل عوامی پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. اسی طرح سے یہ پرانی بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگ رہی ہے، کیا وہ دوسری جماعت میں بھی ایکسیپٹیبل ہیں؟ نام تبدیل کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب تو آفر کر دی ہے نا کہ میرے ساتھ رابطہ کریں پی ٹی آئی والے، تو پھر میں ان کو سمجھاؤں گا، راستہ دکھاؤں گا. تو کمال ہے. وہ پھر کوئی دن شاید یہ بھی آئے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے نیچے کام کر رہی ہوگی، انہی کی ہدایات کے انڈر وہ جلوس نکالیں گے یا رابطے کریں گے یا سیاسی سرگرمی شروع کریں گے، حصہ لیں گے. یہ بھی ایک پاکستان کی سیاست میں نیا اینگل ہو. بہت شکریہ سینئر تھے شوکت پراچا صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور اب دیکھنا یہ کہ فیصل وابڈا کی جانب سے اس وقت جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگنے جا رہی ہے.